Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री औलाद से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऑफिशियल बुक्स और नॉन ऑफिशियल बुक्स के बारे में रीड आउट किया था। ऑफिशियल बुक्स में हमने ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी के बारे में डिस्कस किया था। जबकि नॉन ऑफिशियल बुक्स में रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग और इसके साथ साथ हमने ट्यूटोरियल फार्मेसी के बारे में भी रीड आउट किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 4 दैट इज हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी रिगार्डिंग द मुस्लिम साइंटिस्ट पर मुश्तमिल है। आज के लेक्चर में हम 2 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने साइंस के मैदान में कारहाए नुमायां सरांजाम दी, और उनके हम आज के लेक्चर में कारहाए नुमायां भी पढ़ेंगे। इन 2 साइंटिस्ट के जिनके बारे में आज का लेक्चर हमारा होगा वो हैं अल-किंदी और इब्न अल-नफीस। तो ये वो 2 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में सबसे पहले हम फार्मेसी को डिफाइन करते हैं कि फार्मेसी है क्या। वजाहत करने से पहले हम स्लाइड को रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाए। Pharmacy is a word which had been derived from a Greek word pharmakon, which means drug or medicine. हम दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। Pharmacy is a word which had been derived from a Greek word pharmakon, which means drug or medicine. The Muslim scientists play a significant role in the discovery, development, formulation, manufacturing, and the use of drugs in according with the specific disease. These are the following Muslim scientists. तो इस तरह हमने स्लाइड को रीड आउट किया। अब हम इसकी वजाहत पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फार्मेसी का लफ्ज़ यूनानी वर्ड फार्मेकन से माखूज है, जिसका मतलब है ड्रग या मेडिसिन। फार्मेसी साइंस की वो शाख है जिसमें हम ड्रग्स के तमाम पहलुओं के बारे में मुताला करते हैं। ये पहलू डिस्कवरी यानी इजाद, डेवलपमेंट यानी तरक्की या न्यू ड्रग्स को मार्केट में लाना, फार्मूलेशन तैयारी, इस्तेमाल, असरात, ड्रग्स की तकसीम और ड्रग्स के हवाले से तमाम कानूनी पहलू वगैरह शामिल होते हैं।
تو ان تمام پہلوؤں کا مطالعہ ہم سائنس کی برانچ فارمیسی میں کرتے ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں نے ادویات کی ڈسکوری، ڈیولپمنٹ، فارمولیشن، مینوفیکچرنگ اور یوز یعنی کسی مخصوص بیماری میں ادویات کے استعمال میں نمایاں کام کیا۔ تو آئیے ہم چند سائنٹسٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے الکندی۔ الکندی سب سے پہلے جو مسلم سائنٹسٹ ہے جو آج کے لیکچر میں ہم جس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کا پورا نام ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی ہے۔ الکندی کا شمار اسلامی دنیا کے اولین حکماء اور فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں سلائیڈ کو، اس کے بعد پھر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ الکندی واز اے گریٹ مسلم فلاسفر، scientist, physician and psychologist. He was born in Kufa, Iraq. He got his early education from Baghdad. He played a significant role in the development of many branches of science, pharmaceutical chemistry, medicine, psychology and cosmetics. الکندی عراق کے شہر کوفہ میں 801 عیسوی میں پیدا ہوا اور عراق کے شہر بغداد میں 873 عیسوی میں وفات پائی۔ مغرب میں الکندی الکندس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ الکندی واز اے گریٹ مسلم فلاسفر، سائنٹسٹ، فزیشین اینڈ سائیکالوجسٹ۔ الکندی یعنی عظیم فلاسفر، سائنسدان، معالج اور سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات تھا۔ ہی واز بورن ان کوفہ عراق یعنی وہ عراق کے شہر کوفہ میں 801 عیسوی میں پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے اپنی ابتدائی تعلیم عراق کے شہر بغداد سے حاصل کی۔ He played a significant role in the development of many branches of science. اس نے سائنس کی بہت برانچز کی ڈیولپمنٹ میں نمایاں رول پلے کیا، یعنی اس نے فارماسیوٹیکل کیمسٹری، میڈیسن، سائیکالوجی اور کاسمیٹکس میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ نیکسٹ سلائڈ کو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہز نوٹیبل ورک انکلوڈ الکندی واز the first person who used music for the treatment of psychological problem. He described the isolation process of alcohol to form pure wine. He described how to make perfumes. He described in detail regarding cosmetics formulation. In his books, Treatise of Disease Caused by Phlegm, he described the epilepsy. Phlegm, it is a viscous liquid produced in living system by the mucous membrane. So students, ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ الکندی پہلا شخص تھا جس نے نفسیاتی مسائل کا میوزک سے علاج کیا۔ الکوہل سے خالص شراب بنانے کے طریقے بھی بیان کیے۔ اس نے پرفیوم بنانے کے بارے میں بتایا کہ پرفیوم کیسے بنائے جاتے ہیں۔ کاسمیٹکس کی فارمولیشن کے بارے میں بھی تفصیل سے وضاحت کی۔ اس کی کتاب ٹریٹیز آف ڈیزیز کازڈ بائی دا فلغم میں مرگی کے بارے میں بھی اس نے وضاحت کی۔ اسٹوڈنٹس، فلغم کیا ہے یعنی بلغم کیا ہے؟ ایک گاڑھا مادہ ہے جو کہ جانداروں کے سسٹم میں میوکس ممبرین سے پیدا ہوتا ہے۔ So students, this was about Al-Kindi. Now we discuss about Ibn Nafis.
ابن النفیس دا سیکنڈ سائنٹسٹ، جو کہ آج کے لیکچر کا ہمارا دوسرا جو ہے وہ ٹاپک ہے، ابن النفیس۔ سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ابن النفیس واز دا ون آف دا گریٹ فزیشین، اناٹومسٹ، فزیولوجسٹ، فارماکولوجسٹ، sociologist and Islamic scholar of his time. He was born in Damascus, Syria, and later he moved to Cairo, Egypt, and done his research work here. He was renowned for following work. He was the first person who described the pulmonary circulation. He described regarding capillary and coronary circulation. سٹوڈنٹ ابن النفیس کا جو پورا نام ہے الحسن علاؤدین علی بن ابی الحزم ابن النفیس تھا۔ ابن النفیس شام کے شہر دمشق میں 1213 میں پیدا ہوا اور 1288 عیسوی میں مصر کے شہر قاہرہ میں وفات پائی۔ ابن النفیس اپنے وقت کے عظیم معالج، اناٹومسٹ، فزیولوجسٹ، فارماکولوجسٹ، سوشیالوجسٹ اور اسلامی اسکالر تھے۔ وہ دمشق میں پیدا ہوا اور بعد میں قاہرہ میں چلا گیا اور وہیں پہ اس نے اپنا ریسرچ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا۔ ان کے جو کارنامے نمایاں ہیں، ان میں وہ پہلا شخص تھا جس نے پھیپھڑوں میں خون کے بہاؤ کے بارے میں وضاحت کی۔ اس کے علاوہ اس نے کیپلری اور کورونری سرکولیشن کے بارے میں بھی بیان کیا۔ ابن النفیس نے نظام تنفس، نظام انہضام اور جینیٹورینری سسٹمز کی اناٹمی اور فزیولوجی کے بارے میں بھی تفصیل سے وضاحت کی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے نبض کے بارے میں بھی لکھا اور بتایا۔ اس نے 100 سے زیادہ ادویات پر کام کیا۔ ابن النفیس کی جو مشہور تصنیف ہے الشامل فی الطب ہے، جو میڈیسن پر ایک جامع تصنیف ہے جس کی 300 جلدیں ہیں۔ تو یہ اس کی مشہور تصنیف ہے، مشہور بک ہے الشامل فی الطب۔ اپنی زندگی میں وہ اس کی 80 جلدوں پر مکمل کام کر سکا، باقی جو جلدیں ہیں وہ بعد میں مارکیٹ میں لائی گئیں۔ سو اسٹوڈنٹس، دس واز اباؤٹ ابن النفیس، جو کہ دمشق میں 1213 میں پیدا ہوا اور 1288 میں مصر کے شہر قاہرہ میں وفات پائی، جو کہ ایک عظیم معالج، اناٹومسٹ، فزیولوجسٹ، فارماکولوجسٹ، سوشیالوجسٹ اور اسلامی اسکالر تھے۔ سو اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ گروپ میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں جس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔